بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے رب کا مہینہ ہے۔ اتنی برکتوں والا مہینہ، اتنی شان والا مہینہ، اتنی رحمتوں والا مہینہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ باتوں کا بڑا ہی خیال رکھنا۔ ایک تو آپ نے نماز شوق سے ادا کرنی، نماز ذوق کے ساتھ ادا کرنی، شوق کے ساتھ آپ نے نماز پڑھنی۔ یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ تراویح کا ٹائم ہو گیا ہے، ہماری ٹانگیں نہیں اٹھ رہی، ہم سے اب کھڑا نہیں ہوا جا رہا، یہ کجی ہے، یہ ہمارے ذوق کی کمزوری ہے جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں نمازیں شوق کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، شوق کے ساتھ پڑھنی چاہیے، شوق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، شوق کے ساتھ اٹھنا ہے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی غریب تک پہنچیں، ہم کسی غریب کے پاس جائیں، کسی غریب کے پاس پہنچیں تو اسے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے نواز سکیں کہ وہ روزے رکھ سکے، اور اسے پھر اپنا محسن سمجھے۔ جسے آپ نے نوازنا ہے اسے اپنا محسن سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں ثواب عطا فرما رہا ہے، اسے اپنا محسن سمجھیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرما رہا ہے۔ اور سب سے آپ نے یہ بھی بہت زیادہ کوشش کرنی ہے کہ کسی غریب کے لیے، کسی مسکین کے لیے، کسی بوڑھی اماں کے لیے، کسی کے لیے بھی اگر سوٹ لینا ہے، کوئی جوڑا لینا ہے، جوتے لینے ہیں، اس کے لیے کوئی بھی چیز لینی ہے تو شروع رمضان میں لے کر اسے دے دیں تاکہ وہ سلا سکے، وہ پہن سکے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر عطا فرمائے۔ تراویح میں کھڑے ہونا ہے، ذوق کے ساتھ قرآن پاک سننا ہے، محبت کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا ہے، قرآن پاک کا اپنے گھروں میں ایسا معمول بنا لینا ہے کہ صبح بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، دوپہر میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، شام میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ اور پورا رمضان المبارک ایک چیز آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے غصہ۔ غصہ نہیں کرنا۔ اگر کسی بات پہ غصہ آ بھی جائے، اگر کسی بات پہ غصہ آ رہا ہو تو دل میں یہی خیال کرنا ہے کہ میں روزے کے ساتھ ہوں، میں روزے کے ساتھ ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور یہ ماہ سیام کا مہینہ ہے، برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اور یہ ہم نے غلطی نہیں کرنی۔ انسان برداشت کس بات کو کرتا ہے؟ صحیح کو کہ غلط کو؟ صحیح تو برداشت ہی ہوتا ہے، برداشت صرف غلط بات کرنی ہوتی ہے، تو اسے اس ماہ رمضان میں سہنا ہے۔ یہ اتنی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کا انتظار فرمایا کرتے تھے، ماہ سیام کا انتظار فرمایا کرتے تھے۔ آپ اس مہینے کے لیے دنوں کو گن گن کر گزارتے تھے کہ ماہ سیام آ جائے۔ یہ اتنی رحمتوں اور اتنی برکتوں اور اتنی شانوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں سحری کے ٹائم اٹھنا ہے، اٹھنا تو ہے ہی، تو 10 منٹ پہلے اٹھ جانا ہے تاکہ ہم تہجد کی نماز ادا کر سکیں۔ یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ جب بندہ تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے۔ اب باقی نمازیں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس پر ہمیں اجر ملتا ہے، اور جب بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے۔ اور جب جوان بندہ اٹھتا ہے، تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا اپنے فرشتوں میں فخر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے اہم بات کہ ہم نے غیبت نہیں کرنی، کسی بھی بندے کی، کسی بھی ادارے کی، کسی کی بھی ہم نے غیبت نہیں کرنی۔ یہ بہت بڑا جرم ہے جس کے بارے میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ عورتوں نے، کچھ بیویوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے اپنے روزے کو توڑ دیا ہے، تم نے اپنے روزے کو توڑ دیا ہے، حلال کے ساتھ رکھا تھا اور حرام کے ساتھ توڑ دیا ہے۔ فرمایا آقا علیہ الصلاۃ والسلام وہ کیسے؟ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے غیبت نہیں کی، تم نے غیبت کی ہے جس کی وجہ سے تمہارا روزہ ٹوٹ گیا ہے، تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ یہ کتنی بری بات ہے کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، یہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ اور اس جرم سے ہمیں بچنا چاہیے، اور یہ بالکل بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ صیام کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں غیبت سے بچائے، چغلی سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام روزوں کو اہتمام کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سب سے زیادہ شوق کے ساتھ، بہت زیادہ شوق کے ساتھ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دن رات، صبح و شام، دوپہر میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن پاک سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔